جس میں آپ نے سورہ توبہ کا ایک باب، اس کے بعد سورہ یونس مکمل اور پھر سورہ ہود کا ایک باب سنا، لیکن اس میں سے صرف آپ کے سامنے ایک خاص واقعہ بیان کیا جائے گا۔ چونکہ ایک دعا کرانی ہے، اس لیے میں مختصر سا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا، غزوہ تبوک کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا، جب آپ کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو کبھی بھی بتلایا نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تاکہ منافقین کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کر دیں۔ لیکن تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا ہمیں تبوک پر نکلنا ہے، اور باقاعدہ صحابہ کرام سے آپ نے چندہ بھی کیا۔ صحابہ کرام کو آپ نے تبوک چلنے پر ابھارا۔ اکثر صحابہ کرام تیار ہوئے، لیکن کچھ صحابہ کرام جن کی تعداد 10 تھی وہ کسی وجہ سے تبوک پر نہیں جا سکے۔ 50 دن کا یہ سفر تھا۔ 50 دن کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے تو بعد میں ان صحابہ کو احساس ہوا، ان 10 میں سے 7 صحابہ نے آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ جب تک ہمیں معاف نہیں کر دیا جائے گا ہم اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں کھولیں گے۔ ان کی دعا قبول کر لی گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ 3 صحابہ وہ تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، معاملہ میرا نہیں ہے بلکہ معاملہ اللہ کا ہے۔ تم نے اپنے اجوروں کی بنیاد پر، اپنے مکانات کی بنیاد پر، گھروں کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر جانے سے اپنے آپ کو روکا ہے، اس لیے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ معاف نہیں کر دے، میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ان سے بائیکاٹ کر دیا، ان سے بول چال بند کر دی، اور دیگر صحابہ کرام کو بھی کہہ دیا کہ ان سے کسی کو بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب صحابی کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ جو صحابہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر جیتے تھے، اللہ کے رسول سے باتیں کر کے ان کے دل کو سکون ملتا تھا، اللہ کے رسول نے بھی، تمام صحابہ نے بھی اپنے آپ کو ان سے بالکل قطع تعلق کر لیا، چونکہ اللہ کا حکم تھا۔ ان 3 میں سے 2 صحابہ تو بوڑھے تھے، وہ اپنے گھر میں قید ہو گئے، گھر میں نماز وغیرہ پڑھتے رہے۔ جوان صحابی تھے، ان میں کعب بن مالک، وہ خود فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا، اللہ کے رسول کو میں کنکھیوں سے دیکھتا، میری ہمت نہیں ہوتی دیکھنے کی، کیونکہ اللہ کے رسول بہت ناراض تھے، اور اللہ کے رسول بھی مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ بڑا پریشان تھا، کیا کروں؟ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا، نوبت یہاں تک آ گئی ہماری بیویوں سے بھی کہہ دیا گیا اپنے شوہروں سے الگ ہو جاؤ۔ جن میں ایک صحابی تھے مرارہ بن سریع، ان کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئی، یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے شوہروں سے الگ ہونے کا، میرا شوہر مرارہ تو بہت بوڑھا آدمی ہے، اسے میری خدمت کی ضرورت ہے، میں کھانا دے سکتی ہوں، خدمت کر سکتی ہوں، میں الگ ہو جاؤں گی، میرا شوہر تو بوڑھا ہے، وہ اپنے کام کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کی خدمت کرو، لیکن خصوصی تعلق اور خصوصی ملاقات نہیں کرنی ہے۔ بیوی کہنے تو پہلے ہی بوڑھے، کیا ملاقات کروں گی؟ چنانچہ بہرحال اس کی نوبت نہیں آئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو کہ جوان صحابی ہیں، انہوں نے خود اپنی بیوی سے کہہ دیا تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ لوگوں نے کہا بھائی تم میکے کیوں بھیج رہے ہو؟ اللہ کے رسول کا حکم تو نہیں ہے۔ فرمایا میں اس لیے بھیج رہا ہوں چونکہ میں جوان ہوں، بیوی جوان ہے، خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، اس لیے بھیجنے ہی میں عافیت ہے۔ چنانچہ ان کو بھیج دیا گیا ان کے میکے میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 50 دن اسی حال میں گزر گئے۔ 50 دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر پر آرام فرمائے، رات کا وقت ہے، وحی آئی، اور اللہ نے ان 50 صحابہ کرام کی، ان 3 صحابہ کرام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کعب بن مالک کو خوشخبری سنا دیجیے۔ فرمایا کہ نہیں، اگر میں ابھی خبر سناؤں گا تو لوگوں کی عیدیں خراب ہو جائیں گی، ہر صحابی ان کو خوشخبری دینے پہنچے گا۔ صبح کے وقت میں آپ نے اطلاع کی، ابو بکر صدیق بھی پہنچ گئے کعب بن مالک کے گھر، اور
حضرت عمر فاروق بھی پہنچ گئے. ایک صحابی تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے خوشخبری دینے کے لیے تاکہ سب سے پہلا خوشخبری دینے والا میں شمار ہو جاؤں. کعب بن مالک فرماتے ہیں میں صبح مسجد نبوی میں آیا, میں نے دیکھا اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فوراً حضرت عبداللہ میری طرف دوڑ کر کے آئے اور آ کر کے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. اللہ کے رسول علیہ السلام بھی مجھے دیکھ کر مسکرا بیٹھے. آپ مسکرائے اور مجھے خوشخبری سنائی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن آج کا دن ہے. جب سے تم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک تمہارے لیے آج سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا. کعب بن مالک کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ معاف فرما رہے ہیں یا اللہ نے معاف کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کے پیغمبر نے کہ خود اللہ نے معاف فرمایا, مجھ پر وحی آئی. تو یقیناً ہم صحابہ کرام کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے سلسلے میں اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو معافی نامہ ان کو معاف کرنے کا مزدہ جافزہ لے کر کے بھیجا کہ جاؤ ہم نے ان تینوں صحابہ کرام کو معاف فرما دیا. 50 دن تک یہ سلسلہ کیوں چلا؟ کیونکہ غزوہ تبوک میں بھی 50 دن ہی لگے تھے. اللہ نے 50 دن تک ان سے صحابہ کرام کے تعلق کو ختم فرما دیا. مدد کرا یہاں پر وعلی الثلاثة الذین خلفوا. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تیسری بات فرمائی آخری آیت تھی سورہ توبہ کی لقد جاءکم رسول من انفسکم. تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر آئے جو تم سے بہت محبت کرتے ہیں, تمہارے اوپر بڑے مشفق ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں. حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں دنیا سے چلا جاؤں گا, مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے. جب مجھ پر میرے امتی کا عمل پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے اچھا عمل کیا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جب میرے سامنے تمہارا یہ عمل پیش ہوتا ہے کہ فلاں امتی نے گناہ کیا ہے تو میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام اس قدر مہربان ہے. حیات الحیوان ایک کتاب ہے, اس میں ایک شخص کے حوالے سے واقعہ لکھا. وہ آدمی کہتا ہے میں جب بیمار ہوتا ہوں میں دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول ہو جاتی ہے. اس سے پوچھا گیا تم دعا کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میں دکھی ہوں, میں پریشان ہوں, میں بیمار ہوں اور میرے دکھ ہونے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور میرے دکھ ہونے سے اللہ کے رسول کو یہ اللہ تکلیف ہوتی ہے. اے اللہ تو میرے اس دکھ کو دور کر کے شیطان کو غمگین کر دے, میرے آقا کو خوش کر دے. اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے اور میں شفا یاب ہو جاتا ہوں. آخری آیت تھی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یعنی مجھے اللہ کافی ہے, اس کی سوا کوئی معبود نہیں, اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح اور شام اس آیت کو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ صبح کو پڑھے, 7 دفعہ شام کو پڑھے, اللہ اس دن کے سارے کام اس کے آسان کر دیتا ہے. بڑے سے بڑا مشکل کام ہو 7 دفعہ صبح کو 7 کو پڑھ لیا جائے, شام کو مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا جائے, اللہ مشکل کاموں کو بھی آسان فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.